الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم۔ اللہ کا فرمانے عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میں نے عبادات اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، کوئی بندہ ان عبادات کو ادا کیے بغیر میرا قرب نہیں پا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ ایک سفر میں تھے۔ اب ان کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ اب اس نوجوان کی عبادت کو دیکھ کر باقی دیگر صحابہ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور اس حوالے سے قابل رشک اس کو سمجھ رہے تھے، اس کی جگہ جگہ تعریف کر رہے تھے۔ جب یہ مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا نوجوان نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم سفر کر رہے ہوتے تھے یہ نوجوان تلاوت قرآن مسلسل کرتا رہتا تھا۔ جب ہم کسی جگہ جا کے ٹھہرتے، اپنے خیمے وغیرہ لگا لیتے، یہ فوراً سے پیشتر اتر کے الگ ہو جاتا اور نماز میں مشغول ہو جاتا۔ یعنی کثرت ذکر، کثرت نماز ہم نے اس نوجوان میں دیکھی ہے۔ اس نے اپنا کوئی بھی وقت ضائع نہیں ہونے دیا، اس لیے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس پر حیران بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، یہ میں آپ کو اپنے لفظوں میں سنا رہا ہوں، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا صحابہ، مجھے یہ تو بتاؤ کہ جب آپ لوگ اترتے تھے کسی مقام پر، پڑاؤ ڈالتے تھے، تو اس کے سامان کو کون اتارتا تھا، اس کے اونٹ وغیرہ سے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے تھے۔ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ اس کے کھانے پینے کا کون انتظام کرتا رہا؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ہم کرتے رہے۔ اور دیگر چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھی، صحابہ نے بتایا کہ ہم ہی وہ سارے کام کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم سب اس سے بہتر ہو، اس کی خدمت کر کے تم نے اس کے تمام نیک اعمال کا ثواب لے لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہماری ظاہری آنکھ دیکھ رہی ہے، صحابہ بھی پریشان ہو رہے ہیں اس نوجوان کے حوالے سے کہ یار اتنی عبادت۔ اب دوسری طرف دوسرے صحابہ ہیں جو اس کی خدمت میں ظاہری طور پر لگے رہے کہ چلو یار اس کا سامان ہم اتار دیتے ہیں، اس کا خیمہ ہم لگا دیتے ہیں، اس کے لیے کھانا ہم تیار کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا تم سب ہی اسے بہتر ہو، کیونکہ تمہاری سہولت پہنچانے کی وجہ سے وہ یہ سارے کام کرتا رہا، لہٰذا تم سب اس سے بازی لے گئے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ایک اینگل سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ بالکل جدا ہے۔ ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، ہمارا اللہ قلب پر نگاہ رکھتا ہے، اس پر سارے فیصلے ہیں۔ اسی لیے ہمارے سامنے کھڑا ہوا شخص ہم ہرگز کسی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اگرچہ میں ظاہری طور پر نوافل پڑھ رہا ہوں، تہجدیں پڑھ رہا ہوں اور ذکر اذکار کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، سامنے والا اتنا نہیں بظاہر کر رہا، لیکن ہم کسی کو نہیں جج کر سکتے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس بندے کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کی کون سی ایسی ایک ادا اللہ کو پسند آ چکی ہے۔ اس لیے ہمیشہ 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 اپنے آپ کو ہم نے دوسروں سے کم ہی سمجھنا ہے، دا لاسٹ پہ رکھنا ہے اپنے آپ کو۔ یہ ہے اصل شیطان سے بچنے کا طریقہ، اپنے آپ کو ہمیشہ دا لاسٹ رکھنا ہے کہ یار میں آخری امتیوں میں میرا نام شمار ہو جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اوپر نہیں آنا، اوپر آئیں گے شیطان کہیں اور لے جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نے سفر کیا، اور سفر تھا شدید گرمی کا موسم۔ کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا اور کچھ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، ہم میں سب سے زیادہ سایہ والا وہ تھا جس نے چادر سے سایہ کیا ہوا تھا،
یعنی چادر ہی تھی جسے ہم سایہ کر سکتے تھے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ذریعے دھوپ سے بچاؤ کر رہے تھے، پراؤ ڈالتے ہی روزے دار تو گر گئے، ہمت ہی ختم ہو گئی۔ اور جن کا روزہ نہیں تھا انہوں نے کھڑے ہو کر خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلانا شروع کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا آج وہ سارا ہی ثواب لے گئے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ ہی جانتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ اوہو، ہم کسی اور چکروں میں رہتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ دلوں کے حوالے سے فیصلے ہیں بہت سارے۔ ایک اور میں آپ کو روایت سناتا ہوں، وہ یہ، اس کو تبیان القرآن میں بھی نقل کیا ہے، احیاء العلوم میں بھی نقل کیا ہے، علامہ غلام حسن سیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اس روایت کے حوالے سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کچھ صحابہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو قریب سے ایک شخص گزرتا ہے، ظاہر کہ وہ بھی صحابی ہیں۔ اب وہ جب گزرے تو انہوں نے ہمیں سلام کیا، ہم نے ان کے سلام کا جواب دیا، سلام کر کے وہ آگے گزر گئے۔ اب ہمارے اندر ایک ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کے جانے کے بعد کہا کہ میں اللہ کے لیے اس بندے سے بغض رکھتا ہوں۔ اب ذہن میں رکھیں کہ وہ زمانہ خیر القرون کا ہے، انتہائی نفیس شخصیات کا ہے، وہ جو بھی بات ہوتی تھی ٹو دا پوائنٹ بیان کرتے تھے، بالکل صاف شفاف سینوں والے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے اس بھائی سے بغض رکھتا ہوں۔ اب جو دیگر صحابہ بیٹھے تھے وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے بات اچھی نہیں کی، ہم ابھی اپنے اس بھائی کو بتاتے ہیں کہ آپ اس سے ناراض ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک اٹھتا ہے اور اس کے پاس جاتا ہے کہ آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہمارا ایک بھائی وہ آپ سے کسی وجہ سے ناراض ہے، لہذا آپ ہمارے ساتھ آئیں، اس سے پوچھیں کہ آپ دونوں میں کیا مسئلہ ہے۔ وہ آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے تم سے بغض رکھتا ہوں۔ وہ شخصیت جن سے بغض رکھا جا رہا تھا وہ وہاں سے سیدھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ۔ اب جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ جا کے سارا ماجرا سنا دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یوں گزر رہا تھا، میں نے اپنے بھائیوں کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا ایک بھائی مجھ سے ناراض ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ کے لیے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس شخصیت کو بلائیں، اس کو میرے سامنے کھڑا کریں اور پوچھیں، آپ اس سے پوچھ لیں کہ یہ میرے سے کس وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ بڑی عام چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلا دیا۔ جب وہ آیا تو اس نے اعتراف کیا کہ اس نے یہ کہا ہے میں اسے بغض رکھتا ہوں اللہ کے لیے۔ اس نے کہا کہ یا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص میرا پڑوسی ہے، میں اسے بغض رکھتا ہوں، یہ میرا پڑوسی ہے، خدا کی قسم میں نے اس کو فرض نماز کے سوا اور کبھی کوئی نفلی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کو ہر نیک اور بد پڑھ لیتا ہے، فرض تو پڑھ ہی لیتا ہے۔ اس نے کہا، یعنی جس پر الزام لگا تھا یہ، اب وہ شخص بولا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے بھائی سے پوچھئے کہ کبھی میں نے نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھا، اس کو لیٹ کیا ہو، اس کے وضو میں کوئی کمی کی ہو، یا اس کے رکوع سجود میں کوئی کوتاہی کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساتھی سے پوچھا، ہاں بھی بتاؤ اس کی نماز جو فرض پڑھتا ہے اس کا حال صحیح ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا حال ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شخص کو رمضان کے سوا اور کوئی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، جس مہینے میں ہر نیک بد روزہ رکھتا ہے۔ پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے بھائی سے پوچھیں کہ میں نے کبھی روزہ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی کی ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ، روزے جو فرض یہ رکھتا ہے اس میں کمی کوتاہی نہیں کرتا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زکوٰۃ کے سوا اس کو کبھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے نہیں دیکھا، اور زکوٰۃ تو ہر نیک اور بد دیتا ہی ہے، تو یہ کون سا اس نے کمال کر دیا۔
پھر اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میرے بھائی سے پوچھئے کہ میں نے کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا کمی کی ہو؟ اس نے کہا، جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، اس نے زکوٰۃ کے حوالے سے کمی کوتاہی نہیں کی۔ اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اٹھو میرے پاس سے، تم اٹھو، یہ تم سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر کوئی محفل میلاد کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ وہ جنت کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں، یا میں ہی کوئی چند ایک نفل زیادہ پڑھ رہا ہوں، تسبیح میرے ہاتھ میں ہے، گھماتا رہتا ہوں اور دیگر معاملے میں کرتا رہتا ہوں، تو ہم خام خواہ دوسرے کو جو تہجد نہیں پڑھتا یا پڑھتی یا دیگر نفلی عبادات نہیں کرے، ہم خام خواہ شیطان ہمارے سینے میں ڈالتا ہے کہ یہ تو تیرے لیول کے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اٹھ جا، یہ تجھ سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، اسی طرح مزید دیکھیں کہ یہ روایت بھی میں آپ کو سنا چکا، اپنے علماء سے بھی سنی ہوگی، بڑی اہم روایت ہے، بڑی قیمتی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ گفتگو کے دوران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آئے گا۔ اب سارے صحابہ ایک دم ایکٹیو ہو گئے کہ یہ کس کو خوشخبری مل رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ صحابہ بار بار پیچھے کی طرف دیکھے کہ اندر کون داخل ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو ایک نوجوان، ہاتھ میں اس کی جوتی تھی، اور ایسا لگا جیسے وضو کر کے کوئی بندہ بھی ابھی داخل ہوتا ہے، تو اس انداز میں وہ آتا ہے اور آ کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ خیر، مجلس ختم ہو گئی، دوسرے دن اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہارے پاس جنتی آئے گا، اوئے ہوئے ہوئے۔ پھر صحابہ اس حوالے سے ایکٹیو ہو گئے کہ آج کس کی باری ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان جو کل آیا تھا اسی انداز میں دوبارہ مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ مجلس ختم ہو جاتی ہے، تیسرا دن سیم کنڈیشن، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں بھی تمہارے پاس جنتی آئے گا۔ ساری سچویشن وہی نوجوان دوبارہ اسی انداز میں مجلس میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ 3 دن سے منظر دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا آج تو رہا نہیں گیا، آج میں نے پلان کر ہی لیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو ہے، لہذا دیکھنا چاہیے یہ بندہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جو ہم نہیں کر پا رہے۔ اور 3 دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوش نصیب نوجوان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے پیچھے پیچھے گھر داخل ہوا، میں بھی چلا گیا۔ میں نے کہا حضور، اصل میں میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو 1-2 دن مجھے آپ اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دیں، جیسے ہی ہماری سیٹلمنٹ ہوگی میں واپس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ رہ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کے پاس رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ رات کو اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں رات کو کہ ابھی اٹھتا ہے، ابھی اٹھتا ہے، ابھی اٹھتا ہے، کوئی اسپیشل وظیفہ کرتا ہے، ساری رات سویا رہا۔ فجر کے قریب اٹھے، فجر کے لیے تیاری کی، فجر کی نماز پڑھی، اسی طرح دوسرا دن گزر گیا۔ کوئی خاص مجھے عمل نظر نہیں آ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں جو یہ کرتے ہیں وہ ہم نہ کرتے ہو۔ کہتے دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، وہ نوجوان آیا، عشاء پڑھ کے آ کے پڑھ کے سو گیا، اور پھر میں رات کو انتظار ہی کرتا ہے کہ ابھی اٹھتا ہے، ابھی اٹھتا ہے، ابھی اٹھتا ہے، اٹھنا ہے کوئی نہیں۔ فجر کے ٹائم اٹھا اور فجر پڑھی اور پھر دیگر سارے معاملے ویسے ہی۔ اب غالباً جب تیسری رات ہوئی کہ سارا کچھ ہو گیا تو میں بول پڑا کہ میں نے کہا بھائی جان، مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ایسی معاملہ نہیں ہوا تھا، اصل بات میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ 3 دن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے یہ بشارت دے رہے تھے کہ ابھی جنتی آئے گا، ابھی جنتی آئے گا، ابھی جنتی آئے گا، تو تینوں دن آپ داخل ہوئے، میں صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آپ ایسا خاص کون سا عمل کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، تو آپ کو تو کرتے کچھ نہیں دیکھا میں نے، تو اس لیے میرا تو ٹائم ضائع ہو گیا۔ وہ انہوں نے دل میں کہا عبداللہ نے کہ میرا تو ٹائم ضائع ہو گیا،
2-3 दिन आपके पास हूँ लेकिन कुछ देखा ही नहीं। खैर वो वापस जाने लगे। उस नौजवान ने कहा, उस अंसारी ने जिसको ये बिशारतें मिली थी, उसने कहा कि जो आपने देखा है मेरे पास यही कुछ है, इसके अलावा कोई चीज एक्स्ट्रा मैं नहीं करता। तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर वापस जाने लगे तो इन्होंने आवाज दी, वापस आए। वापस आके कहने लगे कि जो आपने देखा मैं ऐसा ही करता हूँ, अलग से कोई इबादत नहीं मेरे पास जो एक्स्ट्रा नफली इबादत हो। हाँ ये जरूर है कि मेरे सीने में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं है, नफरत नहीं है, और जब मेरे किसी मुसलमान भाई को कोई नेमत मिलती है मैं उस पर हसद नहीं करता। ओए आपने फरमाया कि ये चीज है जिसको पाने में लोग जो है ना वो पीछे रह जाते हैं। ये इनाम अल्लाह ताला का आप पर है जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने आपको इतनी बड़ी बिशारत दी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि एक काम उसका मैंने ये देखा कि जब ये फजर के लिए सुबह उठता था अल्लाह का नाम लेकर उठता था, और दूसरा ये जो उन्होंने बात बता दी, और इस सबब से वो कितनी बड़ी जंप लगा गए कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब देखो, गौर करो कि एक बंदा हमारे सामने जिंदगी गुजार रहा है, 5 नमाजें पढ़ी हैं, एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ी, अपने दुनिया के काम की आगे सो गया। मैं तहज्जुदें पढ़ रहा हूँ, तस्बीहात को मार रहा हूँ, वो सारा कुछ कर रहा हूँ। अब मैं कुछ और समझ रहा हूँ, देखने वाले कुछ और समझ रहे हैं। अल्लाह के यहाँ मामला बिल्कुल ही जुदा। अगर नबी अलैहिस्सलाम ये सिचुएशन ना बताते, उस नौजवान की शानो अजमत यूं जाहिर ना करते, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। तो इसीलिए मसला ये है कि अल्लाह ही जानता है कि कौन सा बंदा अल्लाह के यहाँ किस दर्जे का मकबूल है, उसके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो अल्लाह को पसंद आ चुकी है। लिहाजा कभी भी इबादत करके, जिक्र अज़कार करके, दीगर नवाफिल की तरफ दौड़ लगा के अपने आप को दूसरों से किसी भी लेवल में आपने मैंने अपग्रेड नहीं समझना। हम नहीं जानते सामने वाला किस मकाम पर जो है पहुंचा हुआ है, उसकी कल्बी कैफियत क्या है, उसका और अल्लाह का, उसके कल्ब के अंदर अल्लाह के लिए क्या जगह है, किस तरह का राबता उसने अपने रब से बना रखा है, हम नहीं जानते। हम तो जाहिर भी ना जाहिर देखते हैं, बस उसी पर हमने फैसला कर देते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अगर आप ये 3-4 रिवायतें जो मैंने आपसे अर्ज की हैं थोड़ा गौर करें तो आपको जवाब ये मिलेगा कि एक चीज तो कॉमन नजर आ रही है, वो ये कि जहां इंसानियत को फायदा पहुंचाने की बात है ना, वहां ये बिशारतें मिल रही। अब देखो, पहला वाक्य जो मैंने बयान किया, उस नौजवान की खिदमत साहबा करते रहे, तो खिदमत पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम सबसे बेहतर। दूसरा वाक्य जो रोजेदार बाजी ले गए, रोजेदार के बजाय दूसरे गैर रोजेदार बाजी ले गए, वहां भी खिदमत आपको नजर आएगी। तीसरा वाक्य जिन्होंने कहा हम मैं बुग़्ज़ रखता हूं, तो चूंकि बुग़्ज़ मुसलमान से रखा जा रहा था तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम नहीं ये बेहतर। सीना तो साफ है। जो आखिरी रिवायत मैंने आपको सुनाई यहां भी यही है कि मुसलमान के लिए, किसी इंसान के लिए मेरे सीने में बुग़्ज़ नहीं है। तो अल्लाह को अल्लाह के बंदों के साथ क्रिस्टल क्लियर मुआमला जो है, उनकी खिदमत करना जो है, ये चीज नजर आ रही है कि अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमती है। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, बड़ा प्यारा जुमला फरमाते हैं इबादत करने से जन्नत मिलती। क्या? इबादत करने से जन्नत मिलती है, खिदमत करने से अल्लाह मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब एक दूसरे जाविये से मैं इसको समझाता हूँ, इसकी दूसरी डायमेंशन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी चीज को हम समझ लेते हैं एक और तरीके से, यूं कह लें। जैसे कि हम समझते हैं, जानते हैं, हमने सुना भी हुआ है, उलमा से बार बार सुनते भी रहते हैं कि जिस बंदे पर अल्लाह की तरफ से कुछ आजमाइश, मुसीबत, परेशानी आती है तो उस हवाले से उसके दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है। जैसे कि एक रिवायत, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज शहीद को लाया जाएगा और हिसाब के लिए उसे खड़ा किया जाएगा। सदका देने वाले को लाया जाएगा, हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा। फिर मुसीबत ज़दा को लाया जाएगा और इसके लिए ना तराजू नसब होगा, ना अमाल नामा खोला जाएगा, और इस पर पानी की तरह अजर बहाया जाएगा
جس کے نتیجے میں عافیت و سلامتی والے لوگ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ان کے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جاتے۔ اہل مصیبت کے اچھے ثواب کی وجہ سے یہ تمنا کریں گے۔ ایک اور حدیث پاک آپ سن لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز مصیبت زیادہ لوگوں کو لایا جائے گا تو نہ ان کے لیے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور نہ اعمال کے ترازو لگائے جائیں گے اور نہ پل صراط رکھا جائے گا، ان پر اجر پانی کی طرح بہایا جائے گا۔ اور بہت سی احادیث اس حوالے سے ہیں کہ جن پر دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں تو ان پر اجر بہایا جائے گا، دیا نہیں بہایا جائے گا۔ اب میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے میں آپ کو اپنا ہی واقعہ بیان کرتا ہوں، جیسے اگر آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، میرا ایک دوست تقریباً 22-23 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا، آج تو کئی سال ہو گئے اس کو۔ اچانک فوت ہوا، رمضان المبارک تھا، ہم لوگ اکٹھے تراویحیں پڑھ رہے تھے، بیمار ہوا، اگلے دن ہاسپٹلائز ہوا، نہیں بیمار ہوا تو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا دیا، اس کو سویلنگ ہوگی بازو میں اور ہاسپٹلائز ہو گیا۔ اور 2-3 دن میں ہی ہم ہاسپٹل صرف اس کو پوچھنے جا رہے ہیں، کوئی سیریس کیس نہیں، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم تو اس کو ملنے جا رہے تھے۔ میں جب وہاں پہنچا ہوں تو میرا بھائی درمیان میں کھڑا تھا کوریڈور کے، تو میں نے کہا کدھر ہے سنی؟ کہتا سنی تو فوت ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ آج بھی جملہ میرے کانوں میں ہے، اور اس وقت جو اندھیرا آیا، جو دنیا بدلی، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تصور سے بالا تر، سنی فوت ہو گیا۔ وہ بھائی ابھی تو تراویح تو پڑھا تھا کل پرسوں ہمارے ساتھ۔ تو وہ نوجوان آج اس کو کئی سال ہو گئے فوت ہوئے ہوئے۔ اب اگر میرا یہ ذہن بنے کہ یار اس نے 22 سال گزارے، اس نے تو نمازیں بھی ظاہری طور پر اتنی نہیں پڑھی ہوں گی، میری تو اب عمر بھی اتنی ہوگی، میں تو اس کتنا عرصہ اس کے بعد زندہ رہا، میں نے نمازیں بھی پڑھی، میں یہ بھی کر رہا ہوں، میں وہ بھی کر رہا ہوں، شیطان میرے دل میں ڈالے یہ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے میں تو بڑا اعلیٰ درجے میں پہنچ گیا ہوں۔ لیکن اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، جس کا بچہ فوت ہوا، جس ماں کا، اس کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جب اس کی ماں کے سامنے اس کا جوان بیٹا خوبصورت وہ لیٹا ہوا تھا، اور وہ بیچاری گم سم تھی، رو نہیں رہی تھی، اس کی تو بیچاری وہ بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی ماں کے سامنے اس کی جب لاش پڑی ہوئی تھی تو وہ بالکل ہی بیچارے کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ بول ہی کچھ نہیں رہی تھی۔ اب اس کی ماں کے اوپر اتنی بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے آئی، کچھ ہی دنوں کے بعد اس میرے دوست کا والد صاحب بھی فوت ہو گئے، یعنی اس عورت کا شوہر بھی فوت ہو گیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد، 1-2 سال، یہ اس کا سنی کا بڑا بھائی، وہ بھی میرے سے چھوٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اس گھر کے 3 مرد تھوڑے تھوڑے وقفوں سے چلے گئے، ایک اکیلا سب سے چھوٹا بھائی اس کا رہ گیا، اور باقی خواتین۔ اب اس عورت پر اتنی بڑی آزمائش، پہلے جوان بیٹا، پھر شوہر، پھر بڑا بیٹا، وہ بھی بالکل جنگ تھا، میرے سے چھوٹا تھا، وہ چلے گئے۔ اب آپ دیکھو کہ کل قیامت والے دن جب یہ عورت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اتنا بڑا آزمائش کا جو پہاڑ اس پر ٹوٹا ہے، اب جب اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو اجر عطا فرمائے گا تو وہ کس درجے پر پہنچے گی، وہ کہاں تک اس کی مارکپ ہوگی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، اور ایمان والوں کو اور ان کی اس اولاد کو جس نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اس اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ہم ایمان والوں کے عمل سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اگر ماں باپ ہائی لیول کی، اولاد ہے مسلمان تھی لیکن ہائی لیول کی نہیں تھی، لو لیول کی تھی، جنتی، اللہ نے فرمایا ہم اولاد کو اٹھا کے ماں باپ کے ساتھ کر دیں گے، ہم کمی نہیں ہونے دیں گے۔ یا اولاد ہائی لیول کی ہو، ماں باپ لو لیول کے ہوں،
تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اٹھا کے اولاد کے ساتھ لگا دے گا. اب اس کی ماں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اجر انڈیلیں گے، درجات پر درجات اس کو عطا فرمائیں گے، تو یہ میرا دوست سنی اپنی ماں کے ساتھ چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ اگرچہ ظاہری طور پر اس کی نمازیں کم ہیں، عمر کم ہے، اور کچھ ظاہر ایسا نہیں ہے، تو جب یہ اپنی ماں کے ساتھ چلا جائے گا تو اس کی کتنی بڑی جمپ لگ جائے گی. اور وہ نوجوان ہے بھی بڑا شریف تھا، انتہائی نفیس طبیعت کا بندہ تھا. اللہ تعالیٰ اس کی کامل مغفرت و بخشش فرمائے. رمضان المبارک میں 25ویں کی رات کو بیماری کی حالت میں، جمعے کی رات کو فوت ہوا. اللہ تعالیٰ نے 5-6 فضائل اس کو جمع کر دیے تھے. میں تو اس کو قابل رشکی اس وقت بھی دیکھ رہا تھا کہ میں کہا یار تیرے لیے اللہ نے سارا کچھ جمع کر دیا. جو بیماری میں جائے شہادت، رمضان میں جائے ویسے بخشش، اور بیماری میں جائے اس کے علاوہ جمعے والے دن جائے سارا کچھ ہی. میں کہا تو ویسے ہی بازی لے گیا. تو ایک یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات دیکھتا ہے کہ یار سامنے والا تو میرے سے کم ہے، لیکن جو اس پر آزمائش آتی ہے نا، اس آزمائش کا اس کو کیا بدلہ ملنا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. ایک اور موٹی مثال، میں سیٹ صاحب ہوں، میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، ہاتھ میں میری تسبیح رہتی ہے، اور سارے ظاہری طور پر میں اچھے سے کام کر رہا ہوں. ایک ریڈی والا ہے، وہ پورا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اب میں اس کے پاس جاتا ہوں، تھوڑا سا اکڑ کے جاتا ہوں کہ یار یہ کیا ہے، اس کی کیا ویلیو، یار یہ دے دو یا تو لے آؤ. اللہ جانتا ہے کہ اس ریڈی والے پر جو اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے کہ گرمیوں میں وہ رات سو نہیں سکتا، پسینہ گرمی کی وجہ سے، پنکھا بھی مشکل سے میسر، بچے زیادہ ہیں، کھانے والا کمانے والا ایک ہے. اتنی اذیت میں وہ جو بندہ زندگی گزار رہا ہے، تو اللہ جب ان پر اجر انڈیلیں گے تو سیٹھ صاحب کہاں نکل جائے گا. روایتوں میں نہیں آتا کہ غربا 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، آپ نے سنی ہوگی علماء سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو میلے کچیلے کپڑوں والے، اگر کسی کو نکاح کا پیغام دے ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے، کسی مجلس میں بیٹھے لوگ ان کے بعد بیٹھنا قبول نہ کریں، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس قدر ویلیوبل ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کر کوئی بات کر دے اللہ لازمی پوری کرے گا. اس لیے کبھی کسی کو اپنے سے کم نہیں سمجھنا. اب یہ میں آپ کو ایک واقعہ پڑھ کے سناتا ہوں. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس کو اپنی بڑی کتاب اس میں نقل کرتے ہیں. وہ یہ ہے، حضرت سیدنا بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ان کے خادم نے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، کرم فرما دیا. میں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی رحم فرمایا، ان کی بھی مغفرت فرما دی. پھر میں نے پوچھا حضرت سیدنا ابو نصر تمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب دیا وہ تو اعلیٰ علیین میں جا پہنچے. میں نے پوچھا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا جو آپ دونوں بزرگوں کو حاصل نہیں ہو سکا؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنی چھوٹی بچیوں کے معاملے میں صبر کرنے اور اپنی غریبی کی وجہ سے. اللہ اکبر کبیرہ. بچیوں کی وجہ سے آزمائش ہوگی، انہوں نے صبر کیا، غربت ہوگی، انہوں نے صبر کیا، تو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی. ہوئے 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 ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں میرے پاس ابھی 5 منٹ ہے. ایک اور ڈائمینشن وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں. اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یا چلو بیان ہی کر رہا ہوں، آپ مجھے کہتے ہیں سر جی سر وسیم آ رہے ہیں، سر وسیم جا رہے ہیں، سر بنا ہوا ہے یہ. اب سر کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کہاں گرے گا، کہاں پھنسے گا، آپ میں نہیں جانتے. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بندے کو لایا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا. جہنم میں اس کی انتڑیاں باہر آ جائیں گی، اور جس طرح گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے اسی طرح یہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگائے گا جہنم میں.
اب لوگ اس کو دیکھ کر حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ ابے تم تو دنیا میں ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، تو تم یہاں کیسے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں، میں تمہیں اچھائی کا حکم دیتا تھا لیکن خود اچھا عمل نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرنے کا حکم دیتا تھا لیکن خود برے کام کرتا تھا۔ تو اس حوالے سے جو علماء ہیں، مبلغین ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، ان کے لیے بھی کتنی بڑی یہ آزمائش بن سکتی ہے، ان کے لیے تو ڈبل وبال بن جائے گا کہ ان کے شاگردوں کے سامنے، مریدوں کے سامنے ڈنڈے جب پڑیں گے تو ذلت و رسوائی کا وہ کام ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف اخلاص کے ساتھ آنا چاہیے، پلس یہ کہ اپنے آپ کو انتہائی نچلے درجے کا سمجھنا چاہیے۔ لوگ اعلیٰ ہیں، ہم کم درجے کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک واقعہ اور آپ کو سنا دوں میں، 5 منٹ میرے پاس ہے ابھی، میں نے 9 پہ شروع کیا، 35 ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ تو 5 منٹ آ گیا۔ اچھا، اس میں یہ ہے، اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ واقعہ میں آپ کو کوٹ کرنے لگا ہوں اہل حدیث کا، چونکہ یہ لوگ خوابوں کو نہیں مانتے زیادہ۔ تو اہل حدیث کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی ہاں بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے، جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یوٹیوب پر ان کا یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا پچھلے دنوں، پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اس بندے نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے اس کے حوالے سے اتنی تحقیقی باتیں کی کہ یہ کہاں کہاں کس کس کو بات پتہ ہے اور کس کس ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہے، جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ چونکہ ان کا ایک موٹو ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے قرآن حدیث کی الگ بات کرنی کوئی نہیں، تو جب اس واقعے کو اس نے بیان کیا تو پہلے پوری بیک گراؤنڈ بنائی ہے کہ میں خام خواہ آپ کو واقعہ نہیں بیان کرنے لگا، صحیح واقعہ بیان کرنے لگا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس نے کہا کہ مدینہ المنورہ میں ایک شیخ کو خواب آتا ہے کہ فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ۔ اس بندے کا نام بھی لیا جاتا ہے اور اس کا فون نمبر بھی بتایا جاتا ہے۔ یہ شیخ جب اٹھتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ ویسے ہو سکتا ہے کہ ذہن نے آگے پیچھے ویسے ہی خراب سا، جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواب آتے جاتے رہتے ہیں، توجہ نہیں دی، ختم ہو گیا۔ پھر دوسرے دن خواب آیا، اسی شخص کا نام بھی لیا گیا اور اس کا باقاعدہ فون نمبر بھی دیا گیا اور کہا کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ دوسری دفعہ پھر اگنور کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد تیسری مرتبہ خواب آیا، سیم اس بندے کا نام بھی لیا گیا اور کہا کہ اس کو عمرہ کرواؤ۔ اب جب تیسری مرتبہ اس بندے نے خواب دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ یہ سیریس معاملہ ہے، یہ ایسے خواب نہیں ہے کہ جس کو بندہ اگنور کر دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علماء سے اپنے رابطہ کیا اور ان کو یہ سارا مسئلہ بتایا کہ بھائی یہ تیسری دفعہ مجھے یہ خواب آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نام لیا جاتا ہے اور جو نمبر بیان کیا جاتا ہے خواب کے اندر، وہ نمبر آپ کو یاد ہے؟ اس نے کہا جی نمبر مجھے یاد ہے۔ انہوں نے کہا فون کر رہے ہیں، پتہ کریں بندہ کون ہے، عمرہ کروا دیں، اگر بار بار کہا جا رہا ہے تو آپ عمرہ کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس نمبر پر رابطہ کیا، ایک شخص سے بات ہوئی تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کروانا چاہتے ہیں اور VIP پیکج کے ذریعے آپ کو عمرہ کروائیں گے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اس نے کہا بندے نے نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں، آپ کون ہے، میں تو آپ کو جانتا نہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ جو بھی ہیں، آپ کو ہم آفر کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، سارے اخراجات ہم کریں گے، آپ کو VIP عمرہ کروائیں گے۔ خیر سیٹلمنٹ ہو گئی، وہ بندہ آ گیا۔ اب جو وہ بندہ آیا تو یہ شیخ کہتا ہے کہ اس بندے کو دیکھ کے میں تو ہکا بکا ہی رہ گیا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بزرگ ہستی ہوں گے اور نورانی چہرہ ہوگا اور دیکھتے ہی ہم لوگ کہیں گے کہ واہ واہ، صحیح بندے کی خواب میں زیارت ہو رہی تھی، یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ وہ بندہ دنیا دار قسم کا بندہ تھا، نہ اس پر کوئی نیکی کے آثار ظاہری طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں اس کو دیکھ کے کبا کر رہ گیا کہ یہ کون سا بندہ، اس کے بارے میں مجھے 3 دن ہو گئے خواب آ رہا ہے۔ خیر وہ کہتے ہیں چونکہ اب عمرہ تو اس کو کروانا تھا، اس کو ہم نے VIP پروٹوکول کے ذریعے عمرہ کروایا۔ جب وہ سارے مناسک ہو گئے، دن پورے ہو گئے، جب واپس حرم کعبہ سے واپس آنے لگے نا، مسجد سے طواف کر کے، تو جاتے جاتے رکا ہے اور رک کر کہتا ہے کہ ایسا کرو مجھے 2 رکعت نفل نماز یہاں پڑھنے دو، پھر پتہ نہیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔
मैंने कहा पढ़ लो। उसने नफल नमाज शुरू कर दी। नफल नमाज जब शुरू उसने की है तो एक रकत, दूसरी रकत में जब सजदे में गया, अभी उठता है, अभी उठता है, अभी उठता है, नहीं उठा, उसी में उसी की रूह कब्ज कर लेगी। हमने उसको अरेंज किया कि ये क्या हमारे साथ बन गया, हमने उसको उम्रा करवाया था, यहाँ बहुत हो गया आके। खैर उसको वहीं करीबी जो कब्रिस्तान है वहां हमने उसकी तदफीन की बड़े प्रोटोकॉल के साथ। और अब उसके घर वालों से रब्ता किया कि भाई आपका जो हमने उसको उम्रा करवाना था वो तो यहाँ आके फौत हो गया, तो आपकी मेहरबानी सिर्फ आप हमें इतना बता दें कि ये बंदा करता क्या था, हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। खैर ये वहां पहुंचे, उसके घर रियाज के करीब उसका कोई घर था। तो वहां जब पहुंचे तो उसने देखा कि एक आम सा बेचारा गरीब सा ही बंदा था। तो अब उसके घर वाले से पूछा कि क्या करता था, उसने कहा कोई नहीं। घर वाले ने बताया कि कोई खास अमल तो था नहीं, वो तो नमाज भी कभी कभी पढ़ता था। फिर और परेशानी की इसको, फिर ये मकाम कैसे मिल गया कि ये हरम काबा में इसकी रूह कब्ज हुई है, इसके लिए बकायदा 3 ख्वाब मुझे दिखाए गए हैं, इसको मैंने उमरा करवाया स्पेशल बुलवा कर, ये क्या मसला। तो उसने कहा कि हाँ एक बात है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो मुझे लगता है कि वो पूरी हो गई। उसने कहा वो क्या बात है। उसने कहा बात यह है कि हमारे सामने वाला घर जो है ना वो बेवा का है। ये शख्स यानी मेरा शौहर जब भी अपने घर के लिए सामान लाता था, जितना सामान हमारे लिए लाता था उतना ही उस बेवा उसके बच्चों के लिए लाता था। ये तकरीबन पिछले कई सालों से इस मेरे शौहर की रूटीन रही है। और जब भी उसको सामान देता था उस बेवा को, वो इसको एक ही दुआ देती थी, अल्लाह तेरा खात्मा अच्छा कर दे, अल्लाह तेरा खात्मा अच्छा कर दे। तो उस बेवा की दुआ इस बंदे को लग गई। तो ये वाकया अहले हदीस ने बयान किए, जो ख्वाब को समझते नहीं, ज्यादा मानते नहीं, वो कहते हैं ये ख्वाबी बातें हैं, आप कुरान और हदीस की बात करें। तो इसलिए मैंने ये ख्वाब उनका, और ये वायरल है यूट्यूब पर, उनके पूरे बयान के अंदर से ये आपको मिलेगा। ये अलग से शॉर्ट मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की है, शॉर्ट से नहीं है, ये पूरे बयान के अंदर वाकया मौजूद है। तो बहरहाल ये चंद एक बातें मैंने आपसे अर्ज कर दी हैं। इस हवाले से लुबे लुबाब ये है कि जी इबादत करें, ज़ौक़ शौक से करें, लेकिन कभी भी किसी भी मरहले में हमें दूसरों से अपने आप को आला किसी भी लिहाज से नहीं समझना। अल्लाह जानता है कि सामने वाला अल्लाह के यहाँ किस मकामो मर्तबे पर पहुंचा हुआ है, किस किस आजमाइशों से वो बंदा गुजर रहा है, जिसकी वजह से उसके दर्जे इतने बुलंद हो चुके हैं कि हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, और इन 3 मजालिस में जो कुछ हुआ अल्लाह ताला इन सारी बातों को याद रखने की और इखलास के साथ अमल करने की, आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।